بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے ہیں، اس بستی میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ ساتھیوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھیں، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ ساتھیوں، سمندر کے کنارے واقع بستی میں اصحاب سبت رہتے تھے جو کہ قوم یہود سے تھے۔ اللہ پاک نے اس بستی کے لوگوں کی عبادت والا دن ہفتے کو مخصوص کیا تھا، اور اس بستی کے لوگوں کو دنیا کے امور میں ہفتے والے دن مشغول ہونے سے منع فرمایا تھا۔ کیونکہ لوگ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا۔ ساتھیوں، اللہ کی طرف سے اس بستی کے لوگوں کا امتحان تھا۔ ایک بار ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے ہونے لگیں اور وہ صبر نہ کر سکے، اور ہفتے والے دن انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلی پکڑنا شروع کی، اور وہ آئندہ بھی ہر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے۔ دوستوں، دراصل اللہ پاک تو انہیں ہفتے والے دن کثرت سے مچھلیاں دکھا کر آزما رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو شیطان نے اسے ایک حیلہ سکھایا۔ وہ آدمی ہفتے کے دن سمندر کنارے آیا اور بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کی دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لگا دیا اور اس مچھلی کو بھون کر کھا لیا۔ اس آدمی کی یہ حرکت دیکھ کے بنی اسرائیل کے باقی لوگوں نے بھی ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے، اور ہر ہفتے کئی من مچھلیاں پکڑ کر اسے اعلانیہ طور پر بازار میں فروخت کرنا شروع ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل کے علماؤں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے تمام بستی کے لوگوں کو ڈرایا اور روکا، مگر وہ لوگ باز نہ آئے۔ ساتھیوں، اس بستی کے کچھ لوگ جو کہ نیک اور دیندار تھے، انہوں نے بستی میں ایک دیوار بنا لی اور ان لوگوں سے الگ ہو کر رہنے لگے جو ہفتے والے دن اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلی پکڑتے اور اسے کھلے عام بازار میں بھی فروخت کرتے۔ دوستوں، اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ اعراف کی 164ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ دوستوں، چنانچہ وہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک جو نافرمانی کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، ان لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کو روکنے والا تھا جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ گناہ کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو گناہ سے روکتے تھے۔ دوستوں، پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اس رات آخرکار اللہ پاک کی آزمائش ختم ہوئی اور اس کے عذاب نے اس بستی کے نافرمان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں ہی لے لیا۔ اللہ پاک نے فاسقوں کے نوجوانوں کو سزا کے طور پر بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بستی کے نیک لوگوں کے گروہوں کے لوگ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو فاسق بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ دوستوں، جب وہ نیک لوگ دیواروں سے اتر کر دروازے کھول کر ان لوگوں کے پاس گئے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا۔ یہ وہی بندر تھے جن کو اللہ کا عذاب آیا اور وہ انسان سے بندر بنے تھے۔ 3 دن تک وہ لوگ جو کہ انسان سے بندر بن کے اللہ کے عذاب میں بری طرح گھرے ہوئے تھے، وہ نہ تو کچھ کھاتے اور نہ ہی پیتے تھے، بس روتے رہتے تھے۔ پھر 3 دن بعد ان بندر اور خنزیر بنے ہوئے لوگوں کو موت نے آ گھیرا۔ اس طرح ان عذاب میں مبتلا لوگوں کی نسل بھی آگے نہ چل سکی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ کے لیے آنے والی قوموں کے سامنے نشان عبرت کی طرح ہی رہیں گے۔ وہ 70,000 لوگ عبرت کا نشان بن گئے، اور اللہ نے اپنے اس عمل سے ہم سب کو بتا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بے شک بڑا ہی عذاب تیار ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ قرآن مجید میں ہماری عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک فرما بردار بندہ بنا کے رکھے، آمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔